لڑکی کے ساتھ 20 سال تک اپنا ہی والد اور اپنے ہی بھائی زنا کرتے رہے ہو، متاثرہ لڑکی کو پولیس انصاف دینے کے بجائے تانے دیتے رہے ہو، تو آپ ناظرین بتائے لڑکی انصاف کے لیے کہاں جائے؟ ان پولیس آفیسر کو کیا سزا ملنی چاہیے جو عوامی کرسیوں پر بیٹھ کر عوام کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور الاؤنسز لیتے ہیں اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کہ 1973 کے آئین کو کون عملی جامہ پہنائے، مگر یہاں کی زمین کیوں نہ پٹی اور آسمان کیوں لرز نہ اٹھا؟ گنڈاپور صاحب، آپ اگر اپنی سیاست سے تھوڑا ہٹ کر عوام کی خدمت پر فوکس کرے، یعنی لڑکی کے اپنا سگائی باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے۔ میں جمہوریہ پاکستان میں آپ نے مختلف قسم کے واقعات سنے ہوں گے، مگر آج جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ باپ کا رشتہ بڑا احترام اور عظمت کا ہوتا ہے، اور جب بھی بیٹی کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بیٹی دل ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے کہ باپ ہے وہ سنبھال لے گا۔ اگر جب باپ ہوس پسند اور درندہ ہو تو بیٹی کس سے امید رکھے اور کس کے گھر میں جا کے اپنے دکڑے سنائے؟ عزیز الرحمان کے مطابق جو متاثرہ لڑکی کا شوہر ہے، اس کا کہنا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ شروع سے میرا سسر زنا کرتا تھا، مگر میری بیوی نے مجھ سے کبھی ڈر کی وجہ سے ذکر نہیں کیا اور ہمیشہ اس بات کو چھپاتی تھی، اور جب کبھی اپنی بیوی کو اپنے والد کے گھر جانے کا کہتا تو میری بیوی وہاں جانے سے انکار کرتی اور ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی میں آپ کے ساتھ یہاں پینڈی میں بہت خوش ہوں۔ صرف خاتون کے شوہر کا مزید کہنا تھا پینڈی میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، یہاں صبح سے شام تک کام ہی کام ہوتا ہے، اور جب کبھی اپنے سسرال کے گھر چلا جاتا تو میری بیوی سسرال کے گھر میں مجھ سے دور نہیں ہوتی تھی، اور جب کبھی مغرب کے بعد میں لیٹ ہو جاتا تو میری بیوی بار بار مجھے کال کرتی تھی، اور جب کبھی میں گھر نہیں جاتا تو میری بیوی اپنے والد کے گھر کے بجائے روڈ کے دوسرے پار بھائی کے گھر رات گزارنے کے لیے جاتی تھی۔ یہاں اہم بات یہ ہے خاوند کو کس طرح پتہ چلا میری بیوی کے ساتھ زنا میرا سسر کرتا ہے، یعنی لڑکی کے اپنا سگائی باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے خاوند کا کہنا ہے ایک مرتبہ میری سالی کی شادی تھی اور میں کام میں بہت مصروف تھا، میں نے اپنے بیوی کو کہا کہ میں آپ کو پیسے بھی دے دیتا ہوں اور آپ کو اڈے میں گاڑی میں بٹھا بھی دیتا ہوں اور پھر آپ خود چلی جانا، اور پھر جب میرے سالے کی شادی تھی میں اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا تو ہم دونوں نے وہ شادی اٹینڈ کی۔ شادی کے اسی رات میں رات گزارنے کے لیے دوسرے سالے کے گھر چلا گیا۔ جب میں صبح آیا تو میری بیوی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، اس نے مجھ سے فریاد کی کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، تو میں دنگ رہ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، آپ نے اپنے والد پر الزام لگایا ہے۔ میری بیوی نے مجھے اپنے کپڑے دکھائے جو گندے تھے، تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ بات تو سچی ہے، تو میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کر متعلقہ تھانے لے کے گیا۔ کا مزید کہنا تھا میرے شادی کو 16 سال ہو گئے، مگر ان 16 سالوں میں میری بیوی نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ والد کے گھر لے چلو۔ اس لمبے عرصے میں میری بیوی نے 1 مہینہ پورے بھی اپنے والد کے گھر میں نہیں گزاری ہوگی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ثوابی کی پولیس قانونی کارروائی کے بجائے متاثرہ لڑکی کو تانے دیتی رہی۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ 20 سال تک اپنا ہی والد اور اپنے ہی بھائی زنا کرتے رہے ہو اور متاثرہ لڑکی کو پولیس انصاف دینے کے بجائے تانے دیتے رہے ہو، تو آپ ناظرین بتائے لڑکی انصاف کے لیے کہاں جائے اور ان پولیس آفیسر کو کیا سزا ملنی چاہیے جو عوامی کرسیوں پر بیٹھ کر عوام کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور الاؤنسز لیتے ہیں اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہاں اہم بات یہ ہے زنا بالجبر کے حوالے سے پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق زنا بالجبر یعنی ریپ تعزیرات پاکستان دفعہ 375 اور 376 کے تحت سنگین جرم ہے، جس کی سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی سے زنا کرے تو یہ ریپ اور محرم سے بدپیلی کے زمرے میں آتا ہے، جس پر سخت ترین سزا دی جا سکتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین کو کون عملی جامہ پہنائے؟ لڑکی کے شوہر کا کہنا تھا
ہمارے اوپر 2 اٹیک ہو چکے ہیں اور میرا سسر ہم دونوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں انصاف چاہیے۔ اور یہاں KPK کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور سے ریکویسٹ ہے، گنڈاپور صاحب آپ اگر اپنی سیاست سے تھوڑا ہٹ کر عوام کی خدمت پر فوکس کرے اور اس کیس پر سخت سے سخت ایکشن لے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ 20 سال سے باپ اور بھائی کے ہاتھوں ریپ ہونے والی لڑکی کا کہنا ہے، شادی کے پہلی رات میرے خاوند کو میرے استعمال ہونے کا پتہ چل گیا تھا، مگر میں ڈر کے مارے اپنے شوہر سے چھپاتی رہی، کیونکہ میرے والد اور بھائی مجھے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ آپ کو مار دیں گے، آپ پر تیزاب ڈال دیں گے، آپ کو بالکل ختم کر دیں گے۔ پہلی بار جب میرے والد کے بانجے نے غلط پہل کیا تو میں نے اپنے والد کو بتایا تو والد نے کہا بس چپ ہو جاؤ اور مجھے مارنے لگے۔ پھر دوسری بار دوسرے بانجے نے غلط کام کیا تو میں نے اپنے بھائی کو بتایا تو بھائی نے کہا رات کو دیکھیں گے، تو بھائی نے بھی اسی رات میرے ساتھ غلط کام کیا، یعنی زنا بالجبر کیا۔ تو پھر میں نے اپنے والد کو بتایا تو اس نے مجھے کہا یہ باتیں کسی کو بتائی نہیں جاتی، چپ ہو جاؤ، اور پھر سے مجھے مارنے لگے۔ پھر والد کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ متاثرہ لڑکی کا مزید کہنا تھا میں 12 سال کی تھی تو میرے ساتھ زنا کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج میری شادی کو 16 سال ہو گئے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ 22 سال سے زنا بالجبر ہو رہا تھا، یعنی جبری ریپ ہو رہا تھا، مگر یہاں کی زمین کیوں نہ پٹی اور آسمان کیوں لرز نہ اٹھا۔ لڑکی کا مزید کہنا تھا میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں، اس کو بھی میرا والد ہراساں کرتا تھا۔ لڑکی کا مزید کہنا تھا اس میں سے ایک لڑکا جو علم حاصل کرنے کی غرض سے افغانستان کابل سے آیا تھا اور وہ جمعے کے دن ہمارے گھر آتا تھا اور میرے ساتھ ریپ کرتا تھا، مگر میرے والد میں غیرت نہیں آئی کہ مجھے بھی قتل کرتے، میرے بانجے کو بھی قتل کرتے اور اس کے علاوہ میرے بھائی کو بھی قتل کرتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔